جادوئی جنگل کی شہزادی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کی وادی میں ایک خوبصورت اور پرامن ریاست تھی جس کا نام نورستان تھا۔ نورستان کی ریاست ہری بھری وادیوں، صاف شفاف دریاؤں اور اونچے اونچے پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔ یہاں کے لوگ بہت خوشحال اور محبت کرنے والے تھے۔ نورستان کے بادشاہ کا نام شہنشاہ نجم تھا اور وہ اپنی سلطنت کو بہت انصاف اور محبت سے چلاتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی زارا تھا۔ زارا خوبصورتی، ذہانت اور نرمی کا پیکر تھی۔ زارا اکثر محل سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہے کر ریاست کے مختلف حصوں میں جایا کرتی تھی تاکہ لوگوں سے ملاقات کرے اور ان کی ضروریات کو سمجھے۔ وہ نہایت رحم دل اور نیک تھی اور ہر کسی کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ ایک دن زارا نے سنا کہ ریاست کے شمال میں ایک گھنا جنگل ہے جسے جادوئی جنگل کہا جاتا ہے۔ وہاں کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس جنگل میں عجیب و غریب مخلوقات ہیں اور جادوئی طاقتیں اس کا پہرا دیتی ہیں۔ شہزادی زارا کو تجسس ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوئی جنگل کو خود دیکھے گی۔ محل کے محافظوں اور نوکروں نے اسے منع کیا، لیکن زارا اپنے ارادے کی پکی تھی۔ اس نے اپنے وفادار گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف سفر شروع کیا۔ جنگل کا داخلی راستہ بڑا پراسرار تھا۔ جیسے ہی زارا نے قدم رکھا، اسے ایک عجیب سی خاموشی نے گھیر لیا۔ پرندے گاتے نہیں تھے، درختوں کے پتے ہلتے نہیں تھے، اور ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن زارا کو کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے ارادے نیک ہیں تو کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جنگل میں کچھ دور جانے کے بعد زارا کی نظر ایک بڑی پرانی اور جادوئی درخت پر پڑی۔ وہ درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی تھیں۔ اس کے قریب جاتے ہی زارا نے ایک نرم سی آواز سنی، اے شہزادی زارا، تمہیں یہاں کون لے آیا ہے؟ زارا حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اچانک وہ درخت خود بولنے لگا، میں اس جنگل کا نگران ہوں اور یہاں کوئی بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا۔ تمہیں یہاں کیوں آنا پڑا؟ زارا نے نہایت ادب سے جواب دیا، اے محترم درخت، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس جنگل میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں اور کیوں لوگ یہاں آنے سے ڈرتے ہیں۔ درخت نے ایک گہری سانس لی اور کہا، یہ جنگل کبھی خوبصورت اور پرامن تھا، لیکن ایک منحوس جادوگر کی وجہ سے اس پر ایک بد دعا مسلط کر دی گئی۔ وہ جادوگر ریاست نورستان کے تخت کا خواہاں تھا، لیکن جب اسے وہاں سے نکال دیا گیا تو اس نے بدلہ لینے کے لیے اس جنگل پر اپنا سیاہ جادو کر دیا۔ تب سے یہاں کا ماحول خوفناک اور پراسرار بن گیا ہے۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے جس سے اس بد دعا کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ زارا نے فوری طور پر پوچھا، وہ طریقہ کیا ہے؟ میں اس جنگل کو اس کی پرانی حالت میں واپس لانا چاہتی ہوں۔ درخت نے کہا، بد دعا کو ختم کرنے کے لیے تمہیں 3 مشکل آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ یہ آزمائشیں تمہاری بہادری، عقل اور نیکی کی جانچ کریں گی۔ اگر تم ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گئیں تو جادوگر کا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور جنگل پھر سے خوشحال ہو جائے گا۔ زارا نے ہمت سے کہا، میں تیار ہوں۔ پہلی آزمائش کے لیے زارا کو ایک غار میں جانا تھا جہاں ایک بڑا اور خوفناک دیو رہتا تھا۔ اس دیو نے پورے جنگل کو اپنے قہر سے زیر کیا ہوا تھا۔ زارا غار میں پہنچی اور دیو کو للکارا۔ دیو ہنستے ہوئے بولا، تم جیسی چھوٹی لڑکی میرے سامنے کیا کر سکتی ہو؟ زارا نے کہا، میں تمہیں شکست نہیں دینا چاہتی، بلکہ تمہیں قائل کرنا چاہتی ہوں کہ تمہیں جنگل کے ساتھ جو کیا وہ غلط ہے۔ زارا کی باتوں میں سچائی اور نرمی تھی۔ دیو نے سوچا اور کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، میں صرف جادوگر کے حکم کی وجہ سے یہاں ہوں۔ اگر تم اسے شکست دے دو تو میں بھی آزاد ہو جاؤں گا۔ یوں دیو زارا کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری آزمائش ایک بڑی جھیل کے پاس تھی جہاں زارا کو ایک سیاہ پانی کے عفریت کا سامنا کرنا تھا۔ عفریت نے زارا کو دھمکی دی کہ اگر وہ جھیل کے قریب آئی تو وہ اسے نگل جائے گا۔ زارا نے غور کیا اور جھیل کے کنارے بیٹھ کر پانی میں اپنے عکس کو دیکھا۔
وہ سمجھ گئی کہ یہ عفریت اصل میں ایک پریشان روح ہے جو جادوگر کے جادو میں پھنس گئی ہے۔ زارا نے اپنی آواز میں نرمی اور محبت بھر کر کہا، اے روح، تمہیں جادوگر نے قید کر رکھا ہے، لیکن میں تمہیں آزاد کرنے آئی ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم مل کر اس جنگل کو بچا سکتے ہیں۔ عفریت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے اصلی روپ میں، یعنی ایک خوبصورت پری، واپس آ گئی۔ اس نے زارا کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ زارا کی مدد کرے گی۔ تیسری اور آخری آزمائش سب سے مشکل تھی۔ زارا کو خود جادوگر کا سامنا کرنا تھا۔ جادوگر بہت طاقتور تھا اور اس نے زارا کو قید کرنے کی کوشش کی، لیکن زارا نے اپنی ہمت اور یقین کو برقرار رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ سچائی اور نیکی ہمیشہ جیتتی ہے۔ زارا نے کہا، تمہاری بدی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ جنگل اور اس کے مخلوقات آزاد ہونے کے حقدار ہیں۔ جادوگر زارا کی نیکی اور بہادری کے سامنے بے بس ہو گیا اور اس کا جادو ٹوٹ گیا۔ جنگل کی بد دعا ختم ہو گئی اور ہر چیز پھر سے خوشحال ہو گئی۔ زارا جنگل کی ہیرو بن گئی اور ریاست نورستان واپس آئی، جہاں ہر کوئی اس کی بہادری کی داستانیں سن کر متاثر ہوا۔ جنگل کی مخلوقات نے زارا کو ہمیشہ کے لیے اپنا دوست اور نجات دہندہ مان لیا۔